پہلے چکروں کو شمار کرتے ہوئے باقی چکر پورے کر کے طواف مکمل کریں. خواتین بھی نماز باجماعت ادا کریں اور طواف کے باقی چکر بعد میں پورے کریں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا مرد نماز پڑھیں اور عورتیں بیچ میں طواف کر رہی ہیں. نماز کی ادائیگی کے دوران صف بندی کی طرف پوری توجہ کریں. فرض نماز کی موجودگی میں کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی، لہٰذا اس وقت صرف فرض نماز ادا کریں. طواف مکمل کرنے کے بعد استوا ختم کر دیں. استوا کیا ہوتا ہے؟ کندھا ننگا کرنا. اور احرام، استوا اور رمل صرف عمرہ کے طواف کے لیے. عمرے کے بعد اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی. عام طواف میں نہ رمل ہے، نہ استوا ہے اور نہ ہی احرام ہے. احرام صرف عمرے کے طواف کے لیے ہے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف افاضہ میں رمل نہیں کیا. افاضہ کون سا ہوتا ہے طواف؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، عرفات سے واپس آنے کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے. مسجد الحرام میں طواف اور نماز ممنوعہ اوقات زوال میں بھی ادا کر سکتے ہیں. مسجد حرام کے اندر جو نماز ہے جیسے طواف کی نفل ہے تو یہ ممنوعہ اوقات یعنی زوال کے اوقات میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. کسی وقت بھی نماز نہیں رکتی وہاں، نہ طواف رکتا نہ نماز رکتی. جبیر بن مطعم سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد مناف، دن اور رات کی گھڑیوں میں لوگوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے نہ روکو اور نہ نماز ادا کرنے سے روکو. دن اور رات کی گھڑیوں میں سے کسی گھڑی میں بھی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کسی بھی وقت میں، دن ہو یا رات، سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا دوپہر ہو، اگر آپ طواف مکمل کر چکے ہیں تو آپ 2 نفل پڑھ لیجئے. لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے طواف حرم کی کسی بھی منزل پر ادا کیا جا سکتا ہے. چند کام جو طواف کے دوران نہیں کرنے چاہیے. طواف کے دوران کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بلا ضرورت گفتگو، ٹیلی فون کا استعمال. پوری توجہ طواف پر ہونی چاہیے، بات بھی صرف بھلائی کی یا ضرورت کی ہو. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نمازی کی طرح ہے سوائے اس کے کہ تم اس میں گفتگو کر لیتے ہو، لہٰذا جو اس میں بات کرے وہ نیکی ہی کی بات کرے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حالت طواف میں گفتگو کم کرو، بات کم کرو، کیونکہ تم طواف کرتے وقت نماز میں ہو. یعنی طواف بھی نماز ہے، صرف یہ کہ بات کی اجازت ہے اگر ضرورت پڑے تو. لیکن بعض لوگ اس وقت موبائل پہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی میلے پہ آئے ہوئے. ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح چونکہ خواتین اور مرد ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے حد الوسع مردوں سے بچ کے کرنا چاہیے. ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے. اپنی عام رفتار کے مطابق طواف کرے، بھاگ بھاگ کے نہیں کرے، اور لوگوں کے پاؤں نہیں کچلیں اور لوگوں کا راستہ نہیں کاٹیں. اس قدر تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے دھن میں طواف کر رہے ہیں اور اتنے میں کوئی شخص آگے سے آپ کے دھکا دے کے دوسری طرف گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پورا خشوع متاثر ہو جاتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ کسی کے پاؤں پہ پاؤں نہ آئے، کسی کو کونی نہ لگے، کوئی ایسا سامان نہ اٹھائے جو کسی سے ٹکرا کے اس کو دکھ پہنچائے. طواف کے دوران گروپ کے آگے آگے چلنا یا بلند آواز سے دعائیں پڑھنا اور باقی گروپ کا دہرانا یہ درست کام نہیں. جو آتا ہے اپنے دل میں خود ہی پڑھے. بلا ضرورت دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ بیچ میں اس ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کھولنے کی، اور وہ ایک قسم کی خاموش لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ابن عباس نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمہ یا رسی یا کسی چیز سے باندھ رکھا تھا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا، پھر فرمایا اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلو، رسی باندھنے کی کیا ضرورت ہے. طواف جب مکمل ہو جائے حجر اسود کے پاس رش ہو تو نکلتے وقت دھکے دے کے نہ نکلے، بلکہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں. جہاں دیکھیں جگہ ملے تو باہر نکلنا شروع کر دیں. تھوڑا اگر لمبا بھی چکر پڑ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کو اذیت نہ دیں. اسی طرح خانہ کعبہ کے غلاف یا اس کی دیوار کے ساتھ کپڑا رگڑ کے مل کے اس کو اپنے جسم پہ ملنا، یہ عمل بھی درست نہیں. پھر مقام ابراہیم پر نماز، طواف کا حصہ ہے یہ نماز، ٹھیک ہے. تو طواف مکمل ہوتا ہے مقام ابراہیم پر نماز کے ساتھ. ارشاد باری تعالیٰ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اسماعیل، تمہارے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں اس کا ایک گھر بناؤں. بیٹے نے عرض کیا، پھر آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے. انہوں نے فرمایا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ تم اس کام میں میری مدد کرو. عرض کیا، میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ اسی قسم کے اور الفاظ ادا کیے. کیا سعادت مند بیٹا تھا. آج کل کی سعادت کیا ہے کہ آپ کسی سے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ صاف نہ کر دیتے، اور اس چیز کو بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ نو کرنا سیکھو. یعنی آج کل کے کلچر میں یہ بات بڑے سمارٹ ہونے کی علامت ہے کہ نو کرنا آنا چاہیے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کیا ہے؟ آپ سے جب کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے نہ نہیں کی. بعض اوقات آپ نہیں کر سکتے تھے تو کسی سے کہہ دیا، سفارش کر دی. کبھی قرض لے کے کسی کو دے دیا، یا اس کو کوئی راہ دکھا دی کہ یہاں تو نہیں وہاں چلے جاؤ. تو اگر آپ فوری طور پر کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتے تو آپ اسے مہلت مانگ لیں کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے. لیکن یہ کرنا بد اخلاقی بھی ہے، یعنی نو کرنا بد اخلاقی بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی بھی ہے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کے بھی خلاف ہے. اور خصوصاً حج کے موقع پر جب کہ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں لبیک ہمارے، تو یہ لبیک بھی کس کی سنت میں ہے؟ ایک طرح سے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ایک بات آپ یاد رکھیے کہ بعض اوقات آپ اچانک کسی نیکی کے کام پہ نہ کر دیتے ہیں، اور بلیو میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ آپ سے وہ نیکی کا کام چھن جاتا ہے. اللہ وہ سعادت کسی اور کو دے دیتا ہے. جو کام نہ کر سکے اس پر بھی دل میں یہ تڑپ ضرور ہو کہ یا اللہ میرے پاس وسائل نہیں، اگر ہوتے تو میں ضرور کرتا. غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ جن لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی اور وہ مدینہ میں رہ گئے تھے، ان کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ وہ ہر اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے، کیونکہ انہیں عذر نے روک لیا. یہ نہیں ہو سکتا ہم ہر فن مولا اور ہر کام ہم ہی کریں اور جو کوئی کہے وہ کر ہی ڈالے. یہ پاسبل نہیں ہیومنلی، کیونکہ انسان ہے ہم. لیکن ایک طریقہ ہونا چاہیے نہ کرنے کا بھی، یا معذرت کرنے کا، آلٹرنیٹ دے دیں دوسرے کو، غور و فکر کریں، خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ خاموشی سے بھی دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا اس سے. الا یہ کس چیز پہ نہ کرنی چاہیے؟ جب کوئی غلط چیز کی طرف بلائے، حرام کام کی طرف، کسی گناہ کے کام کی طرف، کسی ناجائز کام کی طرف، کسی غیر ضروری اور دین کی مصلحت کے خلاف کسی کام کی طرف، اس پہ نہ کر سکتے ہیں آپ. جیسے حضرت عائشہ کو کسی نے کہا او چلتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. کیا یہ نیکی کا کام نہیں تھا؟ لیکن اس موقع پر نیکی نہیں تھی. وہ کیوں نہیں تھی نیکی؟ کیونکہ مردوں کے ہجوم میں جانا تھا وہاں، اور ان میں انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں جاتی، انہوں نے کیا کہا؟ تم چلی جاؤ. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تو ادائیں خیر فرق ہیں. ان کو تو جب قربانی کے لیے بلایا گیا، ذبح کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنا سر جھکا دیا. فلما اسلما، دونوں نے ہی سر جھکایا. پھر دونوں باپ بیٹے اٹھے. ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لالا کر دیتے تھے، اور دونوں یہ دعائیں کرتے تھے، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا. جب دیوار بلند ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیوار پر رکھنے میں مشکل پیش آئی تو وہ مقام ابراہیم کے پتھر پر کھڑے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے نیچے سے، اور ان دونوں کی زبان پر یہ دعا جاری تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان اب تک محفوظ ہیں. صحابہ کی اس مقام سے بہت وابستگی تھی، محبت تھی. عمر کہتے ہیں میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم دیا، یعنی جو میں نے بولا اللہ نے ویسا کر دیا. میں کہہ رہی تھی نہ مت کرو ورنہ محروم ہو جاؤ گے. تو یہاں پر 3 باتیں ان کی منہ سے نکلی کہ ایسا کاش ہو جائے، تو وہ ویسا ہی ہو گیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس جگہ کے پاس حضرت عمر کی خواہش تھی کہ اسے نماز کی جگہ بنا دیا جائے. ان کی سجیشن تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں، اگر بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اسے روشن کر دیتے، اور جو معذور اور مریض اسے چھوتا اسے شفا دی جاتی، یعنی یہ شفا کا باعث بھی ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس چیز میں چاہے شفا رکھ دے. لیکن چونکہ گناہگار انسانوں کے ہاتھوں نے ان کو چھوا تو گناہوں کا جو اندھیرا تھا، جیسے دل پہ اندھیرا ہوتا ہے، یہ دل پہ سیاہی ہوتی ہے، اس نے ان کو سیاہ کر دیا. اب اگر آپ حجر اسود کو دیکھیں تو واقعی وہ سیاہ کالا پتھر ہے. اور اسی طرح مقام ابراہیم بالکل سفید نہیں ہے، روشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.